اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الثانی کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ربیع الثانی کے مہینے میں اپنے محبوب آقا سید المرسلین خاتم النبیین محبوب خدا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ یہ خاص عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کو زیارت نصیب ہوگی، اور جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے بعد وصال دیکھا اس نے ایسے ہی دیکھا جیسے کہ اس نے مجھے دنیا میں دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا میری زیارت کی اس کی میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ جس نے اللہ تبارک وہ رب کریم جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہم پر رحم و کرم فرمایا ہے، آپ کی ذات ببرکات ایسی ذات ہے کہ جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ نے پورے عالم کو منور کر دیا۔ آپ کے آنے سے تمام غمزدہ دلوں کو سکون مل گیا، آپ کے آنے سے تمام گناہ گاروں کو یہ علم ہو گیا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کیا ثواب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، اور آپ کے آنے سے کفر و شرک کے تمام اندھیرے مٹ گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ تو ہم ان امتیوں میں سے ہیں جنہوں نے بنا دیکھے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کی باتیں مانتے ہیں۔ جس قدر عقیدت اور محبت ہم لوگ رکھتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ اپنے محبوب آقا سید المرسلین خاتم النبیین کی ہمیں زیارت نصیب ہو، مرتے وقت بھی زیارت نصیب ہو، قبر میں زیارت نصیب ہو، روز محشر زیارت نصیب ہو، جب ہم پل صراط پر چلیں تو اس رب سلم کہنے والے غم زدہ کا بھی ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو ربیع الثانی کا مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے یہ۔ ربیع الثانی کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ، بہت ہی برکات کا حامل یہ وظیفہ ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں لوگ 11ویں شریف پکاتے ہیں۔ 11ویں شریف پکانے کے ساتھ ساتھ لوگ مختلف قسم کے لنگر بناتے ہیں، اور جسے دلیم کہتے ہیں وہ بناتے ہیں، یا دلیا وغیرہ، یا کوئی چاول کھچڑا، کچھ بھی جو کہ آسانی سے گھر میں پکایا جا سکتا ہے وہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں یہ تمام چیزیں نہیں بنا سکتا ہے تو کوئی بھی تھوڑی سی چیز لے کر آپ اس پر ختم دلوا دیں اور حضور غوث اعظم کی ذات بابرکات کو ایصال ثواب کر دیں۔ تو میں جو آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا خاص وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی سورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی، اور یہ کوثر ایسی ہے کہ جس سے سب سیراب ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سیراب کیا گیا، اور آپ نے اپنے امتیوں کو سیراب کر دیا۔ تو یہ سورہ کوثر بہت ہی مجرب سورت ہے، اسے اکثر وظائف میں شامل کیا جاتا ہے، اکثر وظائف میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے آپ نے، اور نماز عصر سے مغرب کے درمیان پڑھنی ہے۔ عصر کی تو فضیلت آپ جانتے ہی ہیں۔ عصر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور نماز عصر کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج جو ہے وہ غروب نہیں کیا تھا، اور آپ کی نماز عصر قضا نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بہت ہی انوکھی نماز ہے، اچھی نماز ہے۔ نمازیں تو سب ہی بہت بابرکت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن نماز عصر کو خاص توجہ حاصل ہے۔ تو عصر سے مغرب کی یہ فضیلت ہے کہ اس وقت انتہائی خاموشی ہوتی ہے، انسان آسانی سے عبادات کر سکتا ہے، وظائف پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی دماغی مسئلوں کا
جنہیں حل معلوم نہیں ہے، دماغی کمزوریاں ہیں، وہ مغرب کی نماز جب ادا کر لیتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جو فرض ہوتی ہیں، مغرب کے جو 3 فرض ہوتے ہیں، ان کے بعد جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر اول آخر 11 بار درود پاک اور درمیان میں 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اس کا اگر ورد کر لیتا ہے اور آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک کر اسے اپنے سارے ماتھے سر پر پھیر لیتا ہے، سینے پر پھیر لیتا ہے، تو اس کا دماغ بالکل بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور تمام کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مغرب کی نماز کے بعد کا ایک وظیفہ تھا۔ تو یہ جو آپ نے تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے عمل کرنا ہے، یہ آپ نے صرف 3 دن کا عمل ہے۔ روزانہ آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان، آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان 141 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ عصر سے مغرب کے درمیان میں آپ نے پڑھنی ہے۔ 141 بار باوضو ہو کر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو جو خواتین نہیں پڑھ سکتی ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو جو پڑھ سکتی ہیں باوضو ہو کر وہ یہ سورت پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں زیارت کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ تو ہمیشہ سلام میں پہل کیا کریں، نیک کام کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو جب ہم نیک کام کریں گے، عبادات کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی تعریف فرماتے ہیں کہ ان سب رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ کتنے ہیں جن پر یک بارگی کتاب اتری۔ تو جب سب نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک بارگی کتاب اتری۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ پر پورا قرآن کریم نازل فرمایا گیا، آپ پر قرآن پاک نازل فرما کر اس کے علاوہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کروایا، اپنا دیدار کروا کر آپ پر یہ بات واضح کر دی کہ آپ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے پہلے آنے والے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تمام اہل مسلمان کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر پوری جو ہے وہ امت محمدیہ سلام بھیجتی ہے، درود بھیجتی ہے، تو آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو ہم بھی دن رات یہی قصیدے پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، یہی زیارت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پڑھیں، آپ کے قصیدے گائیں، اور ہم ڈائریکٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ پیش کر سکتے ہیں کہہ کر قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ تو ہم لوگ ڈائریکٹ حضور سے وسیلہ بنا کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو آپ لوگ بھی دعا مانگیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے مزید وظائف لائیں گے ربیع ثانی کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔